جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ جواب نامہ نواز اسٹوڈیو سے۔ یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا 3 جنوری کو، اور اس میں عراق میں جو ایرانی جنرل تھے سلیمانی، جنرل سلیمانی، قاسم سلیمانی، وہ اپنے کانوائے میں جا رہے تھے جس کو ہٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے، اس حادثے کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن رکھی تھی اور اس کے کیا کانسیکوینسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ورلڈ وار 3 کی بحث اس واقعے کے فوراً بعد شروع ہو گئی، اس پہ ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی۔ ہنری کیسنجر کا ہم نے ایک تجزیہ، ایک پوائنٹ آف ویو، جو 4 نیریٹیوز انہوں نے بلڈ کیے تھے ورلڈ وار کے حوالے سے، وہ ہمارے پچھلے پروگرام نے ہم نے ڈیٹیل میں اس میں ڈسکشن کی۔ تو خالد صاحب، اس میں مطلب جو انہوں نے پلیئرز بتائے تھے، ان پلیئرز کے میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ مسلم ورلڈ ہے، یورپ، امریکہ اور رشیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا میرے خیال سے جو اس حوالے سے اب ڈبیٹ بڑھ رہی تھی یا پہنچی تھی اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ جو مشرق وسطیٰ ہے، اس کے اندر یہ جو چاروں کانفلکٹس ہیں، یہ ایرانین یا سنی شیعہ جو کانفلکٹ ہے اس میں یکجا ہو گیا آ کے، اور ایک جو بلاک ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے سنی ورلڈ کو، جس میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ سعودیہ کا ہے، اور دوسرا جو بلاک ہے وہ ایرانین ہے جس کے پیچھے رشیا کھڑا ہے یا چائنا کی کسی حد تک سپورٹ ہے، اور ان کے کانفلکٹس جو ہیں اب آ کے ٹکرا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک اب یہ جنگ صرف سیریا تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اس سے نکل کر اب یہ اور ممالک تک، عرب ممالک تک جائے گی۔ ہاں، یعنی اس جنگ میں پہلے مرحلے میں تو مسلمان کمزور ہوں گے نا، یعنی آپس کی لڑائی، اس لڑائی کی وجہ سے کمزور ہوں گے، ٹھیک ہے، پارز ان کے ساتھ ہوں گی، کچھ دونوں طرف ہوں گی، اور اس کے یعنی لیکن اصل جن کے وسائل برباد ہوں گے، جو کچلے جائیں گے، جو خاک و خون میں غلطاں و پیچاں ہوں گے، وہ تو سارے مسلمان ہوں گے، باقی تو وسائل مہیا کر رہے ہوں گے، یہ ٹیکنالوجی دے رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو جب مسلمان اس درجے میں کمزور ہو جائیں گے تو پھر وہ اصل ایجنڈا آگے بڑھے گا نا، جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے، جس میں کہ پھر بالکل مسلمانوں کو مغلوب کر کے رکھنے کا جو ایجنڈا ہے۔ تو یہ جو ہے خطے میں پھر بالکل ہی کوئی ریزسٹنس نہیں رہے گی اسرائیل کے عزائم کے آگے، اور اس کے جو بھی اقدامات ہوں گے ان کو روکنے کے لیے کوئی شاید طاقت نہ بچے، یا آپس کی لڑائی نے اتنا کمزور کر دے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سالوں پہلے، خیر اپنی تقریروں میں یہ بار بار ان چیزوں کا حوالہ دیتے تھے۔ ایک میں ان کی ویڈیو کا ایک حصہ جو ہے ناظرین کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، ضرور۔ اور اس میں انہوں نے اس حوالے سے توجہ دلائی ہے، اور خاص طور پہ احیائی تحریکوں کا ایک ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ اب یہ نتیجہ ہے ان کی ناکامی کا، جس کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑے گی یا ہونے جا رہی ہے، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ کلپ چلاتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اس پہ رائے مانگوں گا۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹیو اثر نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے، اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا، لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ نہیں دی۔ اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے۔ جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا، لیونگ، تھرابنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 2، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اکثر تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی، اور گوریلوں سے لے لی، یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں، حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی۔ الاخوان تقریباً ختم ہے، جماعت اسلامی تقریباً ختم ہے، اور بھی تحریکیں، فدائین اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا، یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے، لہذا یہ تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں؟ میں نے بتا دیا، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے۔
اب جو ہونے والا ہے نمبر 1 فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، اے ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، تہس نہس ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، کتاب الملاحم پڑھیے۔ یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں نا، اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے۔ الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ 2 الفاظ حدیث میں آئے۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے، اس کا جواب یہ ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں 2 سزا ملے گی۔ تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ احیائی تحریکیں جس پچھلی صدی میں جس طرح اٹھی تھیں اور ان کے ناکامی کے کچھ اسباب بھی ہیں، اور اس کے اسباب کے ساتھ جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ سزا کے طور پہ ایک عالمی جنگ، جس میں اولین نشانہ جو عرب ہیں اور اس کے بعد باقی دیگر مسلمان بھی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی پہلے اس بات کو یہ دیکھنے کہ انہوں نے جو اپنا مقدمہ قائم کیا وہ یہ کہ جو احیائی طریقے ناکامی اس کی وجہ سے یہ سارا مسلمانوں کو پیش آئے گئے۔ وہ تو احیائی طریقوں کی ناکامی کے اسباب ان کے جو داخلی تھے وہ اپنی جگہ پہ، جب سزا پوری امت مسلمہ پہ آ رہی ہے اور اتنی بڑی تباہی اور بربادی ہونے جا رہی ہے جس کا احادیث میں ذکر ہے اور جو ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی کیا ہے، تو اس میں پہلے جو اہم ترین بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں وہ ان کی غلطی اپنی جگہ پہ، لیکن قوم نے کیوں نہیں مانا ان کی بات کو، امت نے کیوں نہیں مانا، دینی طبقات نے اس تصور کے ساتھ ہم آہنگی کیوں نہیں اختیار کی، اس بیانیے کو آن کیوں نہیں کیا، ان کی اس دعوت پہ لبیک کیوں نہیں کہا، یہاں کے مؤثر طبقات نے ان کے راستے میں روڑے کیوں ڈالے، یہاں کے حکمرانوں نے ان کو قتل کیوں کیا،
ان تحریکوں کو کریش کرنے میں دشمن کے اعلی کار کیوں بنے ہیں؟ تو یہ آپ اس کا دوسرا پہلو یہ دیکھیں کہ ان تحریکوں کے ذریعے سے، ان احیائی تحریکوں اور وہ بڑی بڑی جو شخصیات اٹھی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حکمرانوں پر، مسلمانوں کے عوام پر، امت مسلمہ پر حجت قائم کی ہے۔ میرے دین کا اصل تقاضا یہ ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھ آنے کے بعد انہوں نے اگر اسے نہیں مانا اپنے مفادات کی وجہ سے، یا اپنی بزدلیوں کی وجہ سے، یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، تو وہ اس سزا کے مستحق ہوئے۔ یعنی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ تحریکوں کی ناکامی کا اصل سبب تو وہ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن سزا تو امت مسلمہ پر آ رہی ہے۔ تو امت مسلمہ پر سزا آنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دعوت حق کو، اس شہادت حق کو قبول نہیں کیا، اس کو اون نہیں کیا، اس کے مطابق رسپانس نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اللہ کی طرف سے پوری امت اس فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے جس میں نیک بد کی اب تمیز نہیں رہے گی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ تو وہ گویا ان جو احیائی طریقے اٹھی تھی، ان کے اس اعتبار سے یعنی ان کی ساری کاوش کو، محنت کو، سعی کو آپ ایک اتمام حجت کا پروسیس سمجھ لیں۔ قوم نوح نے بھی نہیں مانا تھا نا نوح علیہ السلام کی بات کو، تو یعنی آپ کوئی یہ کہے کہ ان کی دعوت میں یہ نقص تھا یا یہ کمی تھی، وہ تو پتہ نہیں وہ کیوں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا نا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قوم کے اندر استعداد نہیں تھی کہ ان کی دعوت کو قبول کرے۔ تو یہاں پہ بھی اس کا یہ پہلو ضرور ذہن میں رکھیں۔ یہ وہ تو خیر نبی تھے، رسول تھے، ان کی بات کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دعوت کے اندر کوئی کمی تھی۔ یہاں تجزیہ کر سکتا ہے کوئی بھی کہ ان تحریکوں کے اندر کیا کمزوریاں تھیں، کیا کمیاں تھیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، مجھ سے اتفاق کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ لیکن جو اس کا اصل پہلو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ ایک دعوت اٹھی ہے، ایک بات پھیلی ہے، لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی ہے، ہر سوچنے سمجھنے والے آدمی تک پہنچی ہے، اس کے بعد اس نے اسے قبول نہیں کیا، رد کیا، اور اپنے دھندوں میں لگے رہے اور اپنے ہی جو بھی مفادات تھے ان کو جو ہے وہ سرو کرتے رہے، تو وہ سزا کے مستحق ہوئے ہیں۔ لیکن سر مطلب اللہ کا اصول ہے نا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجیں۔ اب رسول تو آنا نہیں ہے، رسول آ کے اتمام حجت کرتا ہے، تو اتمام حجت کسی کے ذریعے سے تو اللہ نے کرنی تھی نا۔ لیکن سر اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہے، افغانستان میں بھی دیکھیں تو ایک بہرحال ایک مذہبی حکومت قائم رہی ہے، ایران کے اندر ابھی بھی ایک مذہبی حکومت نہ ایران کی حکومت نہ افغانستان کی حکومت اس احیائی سوچ کا نتیجہ ہے۔ تو احیائی سوچ اس میں تو اس کو ڈیفائن کریں نا، جو ان تحریکوں کی سوچ تھی، جو مولانا مودودی کی فکر ہے، جو علامہ اقبال کی سوچ تھی، یا جو ابوالکلام آزاد کی سوچ رہی، یا یہ کہ ایون اخوان کی جو سوچ تھی، اس میں تو ایک نظام عدل اجتماعی کے قیام کی بات ہے۔ افغانستان میں جو آیا تھا وہ تو بس انہوں نے حدود نافذ کی تھی نا، اس میں عدل اجتماعی کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ اور ایران میں بھی کلرجی آئی ہے، یہ کوئی تھوڑی وہ والی جسے آپ عوامی خلافت کہیں، یا جسے آپ کہیں کہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ ایک خلافت ملی ہے، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، یا امرہم شورا بینہم کا کوئی تصور اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ان کے جو علماء ہیں، جو کلرجی ہے، اس کی حکومت ہے۔ یہ تو ایک تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے جو وجود میں آ گئی ہے۔ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ احیائی فکر کے نتیجے میں یہ انقلاب برپا ہوا ہے؟ ایران میں الیکشن ہوتے ہیں سر، ڈیموکریٹک پروسیس، لیکن وہ سارے تابع کس کے ہو جاتے ہیں؟ اوپر رہنما کون ہے؟ سپریم لیڈر تو صحیح، جو سپریم لیڈر ہیں۔ اور یہ جو اتنا پاورفل جو جرنیل مارے گئے پچھلے ہفتے میں، تو وہ کس کے تابع تھے؟ وہ پارلیمنٹ کے تابع تھے۔ وہ جو سپریم لیڈر ہے اس کے تابع ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا، کیونکہ اصل میں ان باتوں کو ہم ذرا گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ویسے تو سعودیہ میں بھی سزائیں نافذ ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ نے کلپ دکھایا، ڈاکٹر صاحب کی میرا خیال ہے اس پہ کوئی 3 گھنٹے کی تقریریں موجود ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ ایرانی انقلاب ہے ہی نہیں۔ تھیوکریسی کے حوالے سے خاص انہوں نے کہا بھائی ایران میں بھی تحریک چلی، پاکستان میں بھی تحریک چلی۔ پاکستان میں جو تحریک تھی وہ جو ہے نا ہائی جیک کر لی فوج نے، اور وہاں کی جو تحریک تھی وہ ہائی جیک کر لی وہاں کے علماء نے۔ ایک ڈاکٹر جاوید اقبال کا واقعہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ، وہ ڈاکٹر صاحب سنایا کرتے تھے، وہ میں ادھر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد میں اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے،
اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر ود ان دی لمٹس لیڈ ڈاؤن بائی اللہ، دی ساورن، دی ریئل ساورن۔ اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہیں، لیکن کیا بات، کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی۔ تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی۔ اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی، پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہوا۔ یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ۔ اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے، اس کے جو رابر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے وٹ کر دیں۔ تو آخری حکومت کس کی ہوئی؟ وہ تو ان علماء کی ہوئی۔ اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں، اور علامہ کا 2/3 جو کلام ہے وہ فارسی میں، تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے تو ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل، اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے۔ The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. سعودی جو مثال ہے وہ تو بادشاہت کی ہے، وہ تو ہمارے لیے acceptable نہیں ہے۔ In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تھیوکریسی پر ہے۔ تو ایک ماڈل اسٹیٹ، اور یہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت میں بھی یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ماڈل اسٹیٹ ہے وہ تو ہم دکھانے میں یہی میں بھی کہنا چاہ رہا تھا نا کہ وہ کم از کم امریکہ پر حجت قائم نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی چھوڑیں، یا انڈیا پہ ہوئی یا نہیں چھوڑیں، مسلمان حکمرانوں پر تو حجت قائم ہوگی نا۔ مسلمانوں کی جو بھی ایک سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے، جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یہاں کے انٹیلیجنسیا، اس کے اوپر تو وہ حجت قائم کر دی نا انہیں یہ تروک نے۔ اس کے باوجود وہ سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے ایران یا سب سے پہلے افغانستان لے کے چلیں تو پھر مجرم ہیں، وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے مقدم رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اچھا، اب اگلی بات یہ دیکھیں کہ یہ جو افغانستان کی حکومت تھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو بہرحال جو جیسی تیسی بھی تھی، مذہبی حکومت کہیں گے نا ہمیں، اسے ختم کرنے میں امریکہ کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ یہودی تھے، ہندو تھے، پارسی تھے، بدھ تھے، کون تھے؟ مسلمان تھے نا۔ فرنٹ لائن الائی کون تھا؟ ہم مسلمانان پاکستان تھے، یہی ایران تھا، یہی سعودی عرب تھا۔ تو سر اپنے بچاؤ کے لیے تھا نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم نے کہا کہ جی اسلامی حکومت تھی، اس کو بھی ختم کرنے کے پیچھے یہی مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہی تھی نا کہ تم بڑے حکیم ہو کہ احد میں نہ جاتے تو جان بچ جاتی، ہماری سن لیتے تو ماں قتلنا ہاں ہونا، تو ہم اس طرح نہ مارے جاتے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اپنے اوپر سے موت کو ٹال کے دکھاؤ نا، اپنا تو دفاع کر لو نا موت سے، تو اب کریں۔ لیکن جیسے سر مسلمان بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، جو ظلم و ستم مسلمان امت پہ ہو رہے ہیں، جو سیریا کے حالات ہیں، عراق وار کے اندر، افغانستان وار کے اندر، اور خاص طور پہ ابھی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، ایسی ویڈیوز، کلپس، ایسی جو سٹوریز یا خبریں آتی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔
اور ہم جس ذلت اور رسوائی کے اندر ہیں، خاص طور پہ عرب کے اوپر، جیسے اس حدیث میں بھی حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک شدید عذاب آئے گا. دیکھیں یہ تو ہمارا دل دہل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو غنی عن العالمین ہے، اسے جان والوں سے، سارے جان والوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ذات ہے، اس کا دل نہیں دہلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ نہیں ظلم کرتا. یہ اصول ذہن میں رکھیں. تو یہ اس کو یعنی اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو رہا. بالکل، یہ تو اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے تو اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. تو جو جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ یہ جو بھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا ہے جس سے آپ کا دل دہل جاتا ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. اچھا یہ ایک اس کا پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو اچھا منظر دکھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان کے کچھ اعمال کی یہ سزا ہے اور یہ اس لیے دیے ہیں کہ سوچیں، کیوں آئیے، غور کریں، توجہ دیں، شاید کہ پھر انہیں سمجھ آ جائے کہ ہماری ہی غلطی ہے، واپس آ جائیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، وہ جو بات انہیں سمجھائی گئی ہے اس پر آ جائیں. اور وہ جو اللہ نے ان کو مشن سونپا ہے شہادت علی الناس کا، خیر امت ہو کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا، لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے، پوری دنیا میں نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو روکو، یہ تمہارا مشن ہے. تو اس مشن پہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو ہم رجوع کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ابھی تو رجوع کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس مار کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہے کہ امت کا ایک حصہ ضرور رجوع کرے گا. آخر قیامت سے پہلے کل عالم میں اللہ کا دین غالب ہونا ہے نا. تو غالب ہونا ہے تو انسانوں ہی کے ہاتھ ہونا ہے. تو وہ یہی مسلمان ہیں پھر جو ان میں سے جو بھی بچے کھچے ہوں گے، جن کو اللہ توفیق دے گا وہ رجوع کریں گے، انہی کو اللہ پھر بنیان مرصوص بھی بنائے گا، لیڈرشپ بھی دے گا، اور پھر وہ ان کو مدد بھی کرے گا. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ناز اتنا نہ کریں ہمیں ستانے والے کہ ہاں نہیں، ابھی تو وہ ناز کریں گے اور بھی کریں گے، پھر اس کے بعد وہ دور آئے گا کہ جس میں ان کے پچھتاوے کا وقت آئے گا. لیکن یہ کہ بہرحال تب تک تو بھگتنا ہے، سہنا ہے، جھیلنا ہے. یہ تو ہمارے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بارے میں غور کریں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں. ہمارے اجتماعی نصب العین میں وہ مقصد بھی ہے جس مقصد کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا تھا. کچھ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے نا بھی ذکر کیا ہوا ہے، جی میں اس پر پہلو بھی بیان کیا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ بالآخر مسلمانوں کی بہرحال یہ سن لیتے ہیں. میں اس کو اگر کہوں گا یہ پلے کر لیں. مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی. مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ. عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے، مدینے کے قریب تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی. باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے. پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو. اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے. پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا. عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں. لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر. بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. میرے نزدیک
پاکستان اور افغانستان. میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی. نمبر 1. نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں. ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا. وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشیاں. یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں. ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں. بہرحال یخرج ناس من المشرق یطیعون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے گا. پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا. اس میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے کیسے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ایک تجزیہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وزڈم کے حوالے سے ایک چیز، وہ ایک جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں پیشن گوئی کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن اس کی اساس بنیاد وہ قرآن و حدیث کے وہ محکمات ہیں. پاسا پلٹے گا. ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ عربوں پہ اتنا برا حال ہوگا کہ گریٹر اسرائیل بھی بن جائے گا، اور اس سے زیادہ جو ہے کچھ تو خون کا دریا بہے گا. پھر بالآخر ریورسل ہوگا، اور ریورسل کے حوالے سے مسلمان اپنے کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ ریگین کریں گے. پاکستان، افغانستان، ایران، بھارت کا بہت اہم رول بتایا، اور خاص طور پہ جو ہمارے احادیث میں اینڈ ٹائمز کے حوالے سے امام مہدی کا ذکر ملتا ہے دونوں ہمارے سیکٹس میں، سنی سیکٹ میں، شیعہ سیکٹ میں. اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فوجیں مشرق سے آئیں گی، اور مشرق کے لیے جو ہے جو سائزبل علاقے میں ایک ایسا نظام، ایسا دین اور ایسی نظام حکومت قائم ہو چکے گا. ابھی دور دور تک یہ باتیں سر نظر تو نہیں آ رہی. ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب ڈاکٹر صاحب یہ جس زمانے میں یہ بات کرتے تھے اس زمانے میں افغانستان میں طالبان کی حکومت تو تھی، ٹھیک ہے، تو یا مطلب وہ ایک لگتا یہ تھا کہ بعد میں پاکستان میں بھی ہو جائے گا. پھر دونوں کا وہ پھر یہ کہ طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، پھر ہمارے درمیان فاصلے ہو گئے. تو خاص طور پہ یہ والی جو بات ہے نا، یہ جو ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کی، اس میں جو ہم نے سنا ہے، تو اس میں وہ افغانستان اب پورے کی بات نہیں کر رہے، اس میں اس کی پختون بیلٹ کی بات کر رہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے، اس لیے کہ افغانستان کا پختون بیلٹ اگر علیحدہ ہوتا ہے تو اگر پاکستان اپنی آئیڈیالوجی پہ نہیں کھڑا، اسلامی آئیڈیالوجی، اب جو صورتحال دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو تو اب دنیا سے گزرے بھی 10 سال ہو گئے. اس دوران وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا ہے. اب پاکستان کی صورتحال میں بھی بہت سا تغیر و تبدل آ چکا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جو ہم نے فاٹا میں آپریشنز کیے ہیں تو ان کے بھی تو کچھ اثرات ہیں جو پڑ چکے ہوئے ہیں. اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جو سٹانس لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بھی کوئی اثرات ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ان کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں؟ ANP کھڑی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ان کے ساتھ اور لوگ کون کھڑے ہیں؟ وہ بی این پی کھڑی ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو نگاہوں میں رکھیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان اگر اپنی شناخت قائم نہیں کر پا رہا، وہ جس نظریے کے لیے بنا تھا وہ اس نظریے کی طرف پیش قدمی نہیں کرتا، تو یہ صرف وہ والا پختون بیلٹ تو علیحدہ نہیں ہوگا.
جس کسی نے یہ سوچا ہے اس کو علیحدہ کرنے کا، اس نے تو گریٹر پختونستان کا سوچا ہے، جیسے گریٹر بلوچستان کا سوچا گیا. ایران کو کمزور کرو، ایران کا بلوچستان لو، پاکستان کا بلوچستان لو، گریٹر بلوچستان بناؤ. ادھر سے گریٹر پختونستان بناؤ، ادھر گریٹر پنجاب بناؤ. یہ تو پورا جغرافیہ بدلنے کی بات ہے نا. تو یہ صرف کوئی مشرق وسطی کا پلان نہیں چل رہا ہے، یہ تو ادھر انڈیا پاکستان میں بھی نئی ریاستیں بنانے کا پلان چل رہا ہے. بھائی ایک وقت رو بعمل ہے دونوں طرف. ڈاکٹر صاحب نے اس کلپ میں بھی کہا کہ بھارت بھی جو ہے اس کے حصے ہوں گے، ٹوٹے گا. تو یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بہت بڑی ہڑبونگ ادھر بھی مچنی ہے، بڑی تباہی ادھر بھی آنی ہے. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بس پرامن طریقے سے ہو جاتا ہے، یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے 47 کے حالات واقعات پڑھے ہیں نا. تو پھر اس میں تعصبات جنم لیتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر کچھ تو خون ہوتا ہے، خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے. تو یہ خاک و خون کے دریا عبور کر کے پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اسی میں پھر یہ کہ کہیں جو ہے نا وہ آغاز ہو جائے گا اس کام کا. اور ظاہر ہے پھر جب وہ ریوائیول جو بعد میں ادھر ہونا ہے وہ پہلے ادھر ہوگا نا. وہ افغانستان سے شروع ہو یا پاکستان کے کسی حصے سے شروع ہو، بڑھتے بڑھتے بھارت سے شروع ہو جائے. اب جس طرح دیکھیں بھارت میں لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، لیکن جس طرح عوام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے جو ان کے نوجوان ہیں جس طرح وہ والہانہ نکلے ہیں اور جان کی پرواہ کیے بغیر نکلے ہیں، تو آپ اس پوٹینشیل کو جو ہے نا صرف نظر تو نہیں کر سکتے. RSS کے جبر کے سامنے جو کشمیر میں ہے، یہ ساری در حقیقت یہ ایک لاوا ہے جو ابلے گا، اور پھر یہ پورے اس خطے کو میں اللہ تعالیٰ شاید چاہے تو وہ ایک مسلمانوں کی ایک جو ہے نا عظیم سلطنت قائم ہو جائے. اور اس میں ظاہر ہے دیکھیں ایران کا بھی جو مسئلہ ہے نا، تو ایران میں بھی ایک جیسے ہمارے ہاں نیشنلسٹ لوگ ہیں تو انہیں اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، وہاں پہ نیشنلزم اور جو بھی ان کا ایک روایتی اسلام ہے وہ جمع ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے اس سے وہ کمزور ہوں، تو وہاں سے جو ایک ایران کی فکر عجم اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اقبال کا پیغام تھا، جو اقبال کا پیغام ہے، اور اس میں تو وہ تہران کو جنیوا کی سطح پہ دیکھ رہے ہیں نا. ڈاکٹر علی شریعتی کا بہت رول تھا. تو وہ یہ والی رجیم نہیں ہو سکتی. اچھا، اس کا وہ ویژن نہیں ہے، وہی 2 رکعت کے امام ہے نا. یہ اس طرح سوچ ہی نہیں سکتے. یہ تو پھر وہی فرقہ واریت کا شکار. تو یہ ایران سے بھی کسی نئی لیڈرشپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے تو بہت سوچا تو وہ کوئی غیب مہدی کو ہی نکال کے تو ظاہر کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. اس سے آگے یہ نہیں سوچ سکتے. تو یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ وہ پھر پاور جو ہے نا وہ دوبارہ جنم لے گی، طاقت ابھرے گی، اور پھر یہاں سے مدد جائے گی عربوں کو بھی، اور وہ جو بھی لیڈر ہوں گے جو مجدد ہوں گے مہدی ان کو بھی، اور پھر اس سلسلے میں جو اللہ کی بھی مدد آئے گی مختلف مواقع پر، اور بالآخر حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں. تو وہ ریوائیول تو در حقیقت اس میں بہت کچھ معجزات کا بھی دخل ہوگا نا، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. تو ویسے سر ہم نے ایک ہماری جو تحریک تھی، ایک انصاف کی تحریک تھی، وہ جب گورنمنٹ میں آئی، حکومت میں آئی، تو اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا. ممکن ہے کہ اتنی تباہی کے بغیر ہی ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی پیش قدمی کر لیں اور ہم ایک پرامن طریقے سے ایسا نظام حاصل کرنے کی میں کامیاب ہو جائیں جس کی بنیاد ہمارے آئین اور دستور میں تو موجود ہے. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے جس میں قرارداد مقاصد. میں اس بارے میں کوئی بات تو نہیں کہہ سکتا حتمی طور پر، لیکن جو میرا اپنا رجحان ہے میں آپ کو صاحب بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک تو عمران خان صاحب کا تعلق ہے، تو 90s میں جب یہ پہلی دفعہ سیاست میں آئے تو ضرور ان سے امید بھی تھی. اچھا، اگرچہ کہ یہ میں نے تو ایک خط بھی لکھ کے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ انتخابی سیاست میں نہ جائیں، آپ اپنی ایک ٹیم بنائیں، اور پھر یہ کہ اس کو بعد میں جو ہے نا اپنی اس مؤثر ٹیم کے ذریعے سے جو بعد میں انہوں نے جیسے دھرنے دی اور یہ کیا، تو اس طرح سے پریشر گروپ ایسا بنا لیں کہ آپ حکمرانوں کو مجبور کر سکیں کہ اس رخ پہ لے کے جائیں جس پہ آپ اصلاح چاہتے ہیں. تو بہرحال وہ الیکشن میں آئے، پھر امید بھی نہیں تھی کہ وہ جیتیں گے، اور جیتے بھی نہیں. اور 2011 کے بعد کے عمران خان سے تو میری کوئی امید نہیں ہے. وہ کیوں؟ 2011 میں کیا ایسا ہو گیا؟ 2011 کے بعد میرا خیال ہے سب کو نظر آ جانا چاہیے. وہ تو اب مطلب ان کے بڑا ایک وہ لطیفہ ہی بن گیا، یو ٹرن. تو ہر وہ بات جو انہوں نے 2011 سے پہلے کہی ہے
اس سے انہیں یو ٹرن لینا پڑا ہے. اور باقی بہت سی چیزیں وہ بھی ہیں جو 2011 کے بعد کی ہیں, وہ تو سیاسی نوعیت کی ہیں, لیکن اپنے اصولوں سے تو وہ 2011 کے بعد کنارہ کش ہوتے چلے گئے. تو سر اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ, مطلب دیکھیں نا, جسٹس وجی الدین اور اسی طرح اکبر بابر اور اس طرح کے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وجہ سے ان سے خود ان کے خاندان کے بعض لوگ کہ ان کے اس رویے سے نالاں ہو کر ہی نہیں بلکہ جسے کہتے ہیں مایوس ہو کر کہ یہ ہم نے سارا کچھ گلستان اس لیے تو نہیں سینچا تھا کہ ہم جا کے جھولی میں بیٹھ جائیں جو بھی مقتدرہ ہیں یا جو نظام کو لے کے چل رہے ہیں ان کی. لیکن سر دیکھیں نا, کچھ چیزیں واقعاتی ہوتی ہیں, پریکٹیکل نوعیت کی بھی ہوتی ہیں, کہ اگر ہر چیز وہ نظریاتی لے کے چلتے رہتے تو پھر تو بیچاروں کی عمر بھی گزر جاتی, وہ حکومت تو حاصل نہ کر سکتے نا. اب کم از کم انہوں نے گورنمنٹ تو حاصل کر لی ہے نا, ان لوگوں کو. جی گورنمنٹ حاصل کر لی ہے, تو ان لوگوں کو جو اپنا آئیڈیل نہیں حاصل کر سکتے ابھی ان کے پاس اختیار ہے. وہ آپ وزیر اعظم ہیں, سب سے پاورفل مین ہے اس ملک میں. جب آپ اپنی جو آپ کی اصل جو کور ٹیم ہے نا اس کا اعتماد لوز کر جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد جو الیکٹیبل کے نام پر جو اس طرح کے جو ہے نا کچے دھاگے والی سرکاریں جمع کر لیتے ہیں, تو وہ جس کچے دھاگے سے بندھے ہوتی ہیں جب ادھر سے آتی ہے نا آنچ تو وہ ادھر رخ کر لیتی ہیں. یہاں تو بڑے بڑے شیروں کا پنجہ جب پھنستا ہے بوٹ میں تو وہ بھی پالے شروع کر دیتے ہیں. تو سر میں کچھ اس سینیریو کی بات بھی کروں گا. پاکستان کا ذرا ایک ہمسایہ ملک ایران, اس کو جو چیلنجز پیش ہیں امریکہ سے, اور امریکہ جس طریقے سے ایک مزاحمت جو ہے وہ جاری ہے, تو پاکستان کا کیا ایک ایسا رول ہونا چاہیے جسے آپ سمجھتے ہیں ابھی چلیں ہم اسی گورنمنٹ کے ساتھ یا اسی ہماری قیادت کے ساتھ جیسے ایک مسلمان کا رول ہو, اور کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی اپنا جو کردار ادا کر سکے. دیکھیں اس میں ایک بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ماضی ہے اس کی بنیاد پہ ہمارا رول تو سارا سعودی عرب کے ساتھ بنتا ہے. اچھا, یعنی سعودی عرب نے ہر موقع پہ ہمیں سپورٹ کیا ہے, مدد دی ہے, بہت سے معاملات میں اس کی مدد ملتی رہی ہے, اور شاید کچھ ہمارے اس کے ساتھ معاہدے بھی ہوں. ٹھیک ہے. ہماری سیاست میں بھی وہ بری طرح ملوث رہے ہیں. حکومتوں کے بننے بگڑنے میں سعودی عرب کا ہاتھ رہا ہے, اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں, رہے بھی ہیں بھی. لیکن یہ جو ابھی پاکستان انڈیا کی صورتحال بلڈ ہوئی ہے نا, اور کشمیر کا مسئلہ ہے اور مسلمانوں کا معاملہ ہے, اس میں سعودی عرب اور عرب ممالک ان کا کردار بہت ہی پست ہے, اور وہ ہماری امنگوں اور ہماری سوچوں کے مطابق نہیں ہے. صحیح. اور اس معاملے میں پہلی بات تو یہ کہ اپنی کوئی ناراضگی ان کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے. ان کو بالکل ایسے کوئی وہ مدد نہیں ملنی چاہیے ہماری طرف سے, جب تک کہ وہ اس معاملے میں کریکشن نہیں کرتے اور صحیح رخ اختیار نہیں کرتے. مودی کے ساتھ جیسے وہ انہوں نے ویلکم کیا ہے مودی کو, جیسے انڈیا میں ان کی انویسٹمنٹ ہے, انٹرسٹ ہیں, وہ ان سے منوانا چاہیے کہ ان کے ملازمین بھیجیں نا واپس. ٹھیک ہے, یہ تو چلے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایران کا مسئلہ بھی ہے کہ ایران نے بھی بعض معاملات میں خار کھا کے ضد کر کے یا کسی بھی ہوتے ہیں کلیش جو بھی, تو اس نے ہمیں ذرا وہ کرنے کے لیے انڈیا کا ساتھ دیا. افغانستان میں بھی ساتھ دیتا رہا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ اس نے انڈیا کا کو سپورٹ بھی کیا ہے. اور موقع ہے ہمارے پاس ایران کو بھی کہیں کہ بھائی آپ بھی دیکھیں, نہیں تو پھر بھگتے ہیں. لیکن پاکستان لا تعلق تو نہیں رہ سکتا نا کسی نہ کسی طریقے طرف. تو پاکستان اپنے حالات میں پھنسا ہوا ہے, وہ کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ دیکھ لیجیے, ایک بات کو سمجھ لیں, یہ تو مطلب ہماری خوش نصیبی ہے کہ حالات ایسے بن گئے کہ ہم بڑا اچھا عذر پیش کر سکتے ہیں. وگرنہ یہ کہ اگر ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن بنتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں ایران کے بڑے ہمدرد ہمارے ملک میں موجود ہیں, بڑے مؤثر لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں,
اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے طالبان سے منہ موڑا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. بڑی اہم پوزیشنز پہ تو وہ تو ہمارے اندر تک وہ دراڑ آ سکتی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے سعودی عرب کا ساتھ. یمن والے مسئلے میں ہوا تھا ایک ہم نے جھلکی دیکھی ہے. تو یہ تو ہمارے پاس یعنی اس وقت تو بہرحال وہ نواز شریف صاحب راندہ درگاہ ہو گئے لیکن انہوں نے سٹینڈ تو لیا نا نہیں مدد کرتے آپ کی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بھی آپ کو آسان نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے بڑا مضر ہو سکتا ہے. تو خیر سعودی عرب کو کیا کمی ہے, اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے, امریکہ بھی ہے, اسے مدد تو مل جائے گی. لیکن اسٹریٹجی تو ہماری چل رہی ہے بہرحال جنرل رائل شریف تو وہ بھی ہیں. چلیں تو وہ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کیا جا سکتے ہیں. چلے بہرحال آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں پہ کمپلیٹ ہوا. اس حوالے سے بہت اہم ڈسکشنز تھی جو خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے چیزیں جس کی جانب توجہ دلائی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ حالات اسی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. ہم مسلمانوں نے پاکستان کا بہت اہم رول ہے. اگر ہم اپنے اس رول کو پہچانیں اس حوالے سے ہم پاکستان میں وہ اقدامات اٹھائیں کہ ہم اللہ کے اس عذاب سے بھی بچ سکیں اور اپنی جو ہمارے جو اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکے ہیں اس نظریے کو چھوڑ دینے کے باعث وہ بھی ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں. تو بہرحال پاکستان کے استحکام کے لیے ہم سب کو دعا گو رہنا چاہیے. پاکستان بہرحال جیسا بھی ہے ایک ہمارا ملک ہے, ایک ہماری وہ نظریاتی ریاست ہے جس میں آئین جو ہے وہ اسلامی ہے اور ہم نے اپنے آئین اور دستور کے اندر یہ قرار دیا ہوا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے ہماری ڈسکشنز ہمارے جو یہ مباحثے ہیں وہ جاری رہیں گے. آپ کا پروگرام دیکھنے کا اور وقت نکال کر اس پروگرام کو اس حوالے سے غور سے دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے یہ فون نمبرز ہمارے یہ پیجز پر یہ اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ خالد صاحب سے پھر کسی موضوع پر بات چیت کے لیے ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا